الله والله 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 الله والله 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے سورۃ المنافقون کے اہم نکات، جو اہم پوائنٹ ہیں، ان کو ہائی لائٹ کروں گی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین طریقے سے اپنے کلام کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقتیں جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اسی طرح یہ لوگ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ تو جیسے کہ سورت کا نام ہی منافقون ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت کی دیکھیں ابتدا بھی جو کی گئی منافقوں کے کردار سے ہی کی گئی ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی اس کا جو مرکزی مضمون اور اس کے اہم نکات پہ بات کرتے ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون ہے ان اللہ لیہدی القوم الفاسقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو۔ اس صورت میں منافقین کے جو رویہ ہے اس کو واضح کیا گیا، کس طرح وہ اسلام کو کھوکھلا کرنے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے یہ اللہ کی حدیں توڑنے والے فاسق لوگ تھے۔ اور اہم نکات میں ہم دیکھیں گے کہ منافقین کی 12 صفات اس میں بتائی گئی ہیں اس صورت میں، اور فرمایا کہ ذکر الہی سے انفاق کا علاج ممکن ہے، اور مخلص مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ منافقین کے مختلف حربوں اور چالوں کو سمجھیں، اور منافقین کو تنبیہ کی گئی کہ ان کے مرض کا علاج 3 باتوں سے ممکن ہے: اللہ کا ذکر، فکر آخرت، اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پچھلی کچھ صورتوں کا کتابی ربط اس میں دیکھیں تو سورۃ الحدید، سورۃ المجادلہ، سورۃ حشر، سورۃ صف، جو کہ ہم سب جن کی پہلے تفسیر ہو چکی ہے، اہم نکات بتائے جا چکے ہیں۔ تو سورۃ الحدید میں بیرونی جو دشمن تھے، اندرونی دشمن جو تھے، باہر کے جو دشمن تھے، ان کے کافروں سے جہاد کا حکم دیا گیا کہ ان سے جہاد کرو۔ پھر سورۃ مجادلہ میں اسلامی ریاست کے اندرونی دشمن منافقین جو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حزب الشیطان کہہ کر پکارا، ان کی جو صفات تھی ان کی تفسیر بیان کی سورۃ مجادلہ میں۔ سورۃ حشر میں بھی منافقین کے بارے میں انکشاف کیا گیا، بنی نذیر کو جو کہ 10 دن کا نوٹس دیا گیا تھا، اور منافقین نے جو کہ عبداللہ بن ابی تھا ان کا سردار، اور وہ کہہ رہے تھے کہ تم ڈٹے رہو، تم نہیں جاؤ، نوٹس دے اگر بے شک تمہیں دے رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے ایک مہم چلائی تھی، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو دوست نہ بناؤ۔ سورۃ صف میں اور المجادلہ، حشر، الممتحنہ میں منافقین کی سرگرمیوں کا تفصیلی ذکر کیا گیا۔ سورۃ صف میں نے گفتار کا غازی بننے کی بجائے کردار کا غازی اور اللہ کے مخلص مددگار بننے کی دعوت دی گئی، اور جہاد میں صف بندی، اتحاد اور اتفاق اور منصوبہ بندی کا حکم دیا گیا۔ سورۃ جمعہ میں کتاب اور سنت سے چمٹنے اور اجتماعی نظم کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان کے اللہ تعالیٰ پچھلی کئی صورتوں میں جو بتا رہے ہیں، ان کے رویے کچھ بتایا، پھر ان کی اصلاح کا بھی بتایا کہ تمہیں اپنی منافقت چھوڑ کے صرف گفتگو کا ہی نہیں، تمہیں غازی ہونا چاہیے، اپنے کردار کو
مخلص مددگار بنو اسلام کے، اور صف بندی میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ منصوبہ بندی میں مددگار بنو۔ اور پھر سورہ جمعہ میں کتاب و سنت کو، ان کی کتاب کی اس میں جو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا ہے، اور اس کتاب کو تم پڑھو اور اس سے تم تزکیہ حاصل کرو، اس سے تم حکمت حاصل کرو، تو وہ بتایا گیا۔ تو ایک اجتماعی نظم قائم کرنے کا حکم دیا گیا سورۃ جمعہ میں۔ جمعہ کا مطلب بھی جمع کرنے کا ہے، تو یہ اس پہ بتایا گیا۔ اور پھر آگے آج جو صورت ہے، صورت منافقون، اس کا کتابی رب کہ سورۃ جمعہ میں اسلامی ریاست کے استحکام اور اہل ایمان کے تزکیہ کے لیے کتاب و سنت سے چمٹنا اور نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کے اجتماعی نظم کا قیام رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ امت بھی یہودی علماء کی طرح ہو جائے گی، جو کہ جن کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ اور سورۃ منافقون میں بتایا گیا ہے کہ اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے اور جہاد کی کامیابی کے لیے منافقت سے بچو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور دنیا سے بے رغبتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے کہ انسان میں یا لوگوں میں یا قوموں میں کیا برائیاں ہیں، بلکہ ان کا علاج بھی اللہ تعالیٰ ضرور بتاتے ہیں۔ یعنی کہ سورۃ جمعہ میں اگر ان کی برائیوں کا یا پچھلی صورتوں میں اس کا ذکر کیا گیا تو ساتھ ساتھ اس کے علاج بھی بتائے گئے، لیکن ان تمام ان کے رویوں کو دیکھتے ہوئے سورۃ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت ہی واضح طور پر، جیسے میں نے اس میں تھا جو اہم نکات میں، کہ ان کے 12 ڈفرینٹ رویے بتائے گئے کہ کس طرح ان کی منافقت جو تھی وہ سامنے نظر آتی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز اور جمعہ کی نماز میں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون کی تلاوت جو تھی وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ ہر خاص و عام تک ان 2 صورتوں کا مضمون پہنچ جائے، ان کے سمجھ لگے مومنین کو، مسلمانوں کو سمجھ لگے، مومنین کو سمجھ لگے کہ ایک جماعت کے لیے منظم ہونا، اکٹھے ہونا، خالص ہونا، قرآن کے ساتھ جڑنا کتنا ضروری ہے، اور منافقت سے اپنے آپ کو بچانا کتنا ضروری ہے، اور منافقت کے جو رویے اس میں بتائے گئے جو آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو وہ ان کو جاننا کتنا ضروری، اسی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہم سچے مومن بن سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں آیت 10 میں اس کی طرف توجہ بھی دلوائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ تو مال اللہ تعالیٰ نے، جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کو خرچ کرو، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، تو ان تمام جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے تم مثل کہ تم نیکی کو پا سکتے ہو، کیونکہ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقے، جو ذرائع اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اپنی نجات کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، وہ ہماری کمزوریاں جو ہیں ان کو ہم دور کریں گے، تو تبھی ہمارا وہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، وہ پاک صاف ہو سکے گی۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کروایا، اور پھر آیت 7 کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ منافقین کی باتوں میں نہ ہو، موت سے پہلے اللہ کی راہ میں تمہیں ضرور خرچ کرنا چاہیے، یعنی کہ ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایسا کرے۔ پھر پہلی جو 12 آیات ہیں ان میں پہلی 12 نہیں، پہلی 8 جو آیات ہیں ان میں منافقین کے رویے بتائے گئے، 12 ان کی صفات یا ان کے رویے بتائے گئے ہیں۔ اور سب سے پہلا جو بات کی بتائی گئی کہ منافقین کا کلمہ شہادت جھوٹا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو کلمہ تو پڑھتے ہیں اپنے، یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ دوسرا یہ کہ منافقین سچے مسلمانوں کی سزا سے بچنے کے لیے کلمہ شہادت کو ڈھال بنا لیتے ہیں تاکہ ہم کسی نقصان میں ہم نہ پڑ جائے۔ منافقین جو ہوتے ہیں وہ کم عقل اور کم فہم ہوتے ہیں، اور منافقین جو ہوتے ہیں وہ چرب زبان ہوتے ہیں، لکڑی کے کنڈے ہوتے ہیں، اور منافقین کے دل میں چور ہوتا ہے اور ہر آہٹ کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ منافقین سچے مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں اور ان سے چکنا رہنا ضروری ہے، اور منافقین جو ہیں وہ
متکبر ہوتے ہیں، اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، منافقین فاسق ہوتے ہیں، رسول اللہ کی دعا کے باوجود اللہ نے ان کی مغفرت نہیں کی، اللہ نہیں کرے گا۔ اور منافقین خود بخیل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بخل کر اکساتے ہیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ غریب مسلمانوں پہ خرچ نہ کرو تاکہ اسلامی وحدت انتشار کا شکار ہو جائے۔ منافقین اپنے آپ کو عزت دار اور سچے مسلمانوں کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ منافقین مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہیں اور اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ تو یہ جو منافقین کے یہاں پر 12 ڈفرنٹ رویے بتائے گئے ہیں، ان رویوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو جج کرنا چاہیے، اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ منافق جو تھے وہ صرف اس دور میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں مدینے میں نہیں تھے، منافقت جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی، لیکن ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کہیں اس کی آڑ میں اپنے آپ کو مسلمان ہوتے ہوئے اس کی آڑ میں اپنے آپ کو منافقت کے لبادے میں تو نہیں ہم پھر رہے ہیں، یعنی کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کلمے کا حق ہم ادا کر رہے ہیں کہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو کیا ہم اپنے آپ کو شرک سے دور رکھتے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور اس کی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کلمے کو اپنے لیے ڈھال بنایا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان سمجھے جا رہے ہیں تو ہم سیف ہیں؟ کیا ہم اپنی عقل استعمال کرتے ہیں کہ ہم بس اپنی دنیا کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں؟ چرب زبانی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل میں چور ہے کہ ہر آہٹ کو اپنے خلاف حقیقت ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مثلا کہ اتنی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا، اور بالکل آخر میں جو بات بتائی کہ مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہے، یہ تو شاید ہم میں سے ہر بندہ اس بات کے اوپر غور کر سکتا ہے کہ ہم مال اور اولاد کی محبت میں اس قدر گرفتار ہیں کہ اللہ کے ذکر جو ہے اس کو اگر کرتے بھی ہیں تو غفلت میں ہی کرتے ہیں، اگر اللہ کے لیے نماز پڑھتے بھی ہیں تو بھی اس نماز کو بس جیسے کہتے ہیں نا کہ پیچھے چھڑانے والی بات ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہمارا قرآن سے تعلق ہے کہ جس مقصد کے لیے قرآن آیا کہ کیا ہم اس مقصد کو پا سکے ہیں۔ سورہ جمعہ میں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا مقصد بتایا، پوری ایک ترتیب بتایا کہ قرآن جو ہے وہ تمہاری تعلیم کے لیے ہے، تمہارے لیے حکمت کے لیے ہے تاکہ تم اس سے تزکیہ حاصل کرو۔ کیا ہم نے قرآن کو کبھی اس انداز سے پڑھا ہے کہ واقعی ہم اس کے ذریعے سے کوئی ہمارے اندر علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ واقعی اس کے ذریعے ہمارے اندر حکمت پیدا ہو رہی ہے، ہم صحیح فیصلہ کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دنیا اور آخرت کے انجام کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں اور ہم صحیح فیصلہ کرتے ہیں، یا کہ ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے، ہمارے اندر پاکی آ رہی ہے، ہماری برائیاں نکل رہی ہیں، صفائی ہو رہی ہے ہمارے اندر۔ اگر تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ان کے منافقین کے جو رویے تھے ان کو ہم کو دیکھیں تو اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان کو دیکھیں، اور اس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، قرآن پاک کا نزول یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر اس وقت یہ منافقین سارے موجود تھے، اور پھر وہاں پر نزول ہو رہا اور انہیں سمجھ لگ رہی، یہ سارے ان کے رویے جو ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کہ کیا کیا ان کے رویے کیا کیا وہ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ دست قدرت جو ہے اور نظام قضا اور قدر کو دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس وقت انہیں پکڑ لیتے تو ختم کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اور کہ مسلمانوں کے اندر منافقت نہایت دور تک گھس چکی تھی، یعنی کہ منافقین جو تھے وہ 10 سال سے جہاں رہ رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صفوں سے نہیں نکالا تھا۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تب سے ہی منافقین کہا جاتا ہے کہ ہمیں تاریخ تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو تھا اس کو انہوں نے بنانا تھا، اپنا لیڈر بنانا تھا، اپنا سردار بنانا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اس کی تو سرداری جاتی رہی ہے، تو اسی لیے جو اسے بہت اس کا غصہ تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے، اور وہ اسی لیے مشرکین مکہ سے بھی ملا ہوا تھا، وہ یہود کے ساتھ بھی اپنی کچھ نہ کچھ کٹ جوڑ رکھتا تھا تاکہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، تاکہ ان کا جو اتنا پھیلاؤ ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ پر اسی طرح ایک دفعہ
جب جمعے کی نماز ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ لوگوں اٹھو ادب کرو، رسول اللہ آئے ہیں، یعنی کہ دکھاوا بہت کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھتے تھے۔ پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے آپ گزر رہے تھے تو آپ کے ساتھ اس نے بدتمیزی بھی کی، تو سعد بن عبیدہ جو تھے ان سے آپ نے جب شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس شخص کے ساتھ نرمی برتے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے تاج تیار کر رہے تھے، تو اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی منافقت نہیں چھوڑی، اور اس کے ساتھ اس کے اور بھی لوگ تھے۔ جنگ بدر کے بعد جو یہود تھے بنو قینقاع، انہوں نے بدعہدی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی تو یہ شخص ان کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زر کو پکڑ کے کہنے لگا کہ یہ 700 مردان جنگی جو ہے، جو ہر دشمن کے مقابلے میں میرا ساتھ دیتے رہے ہیں، آج ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ختم کر ڈالنا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ میرے ان حلیفوں کو معاف نہ کر دیں۔ پھر غزوہ احد میں ہم نے دیکھا کہ جب جا رہے تھے تو اس نے بالکل راستے میں کہا کہ میں 300 لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، تاکہ مسلمان ڈاواں ڈول ہو جائے۔ بہت سے غزوہ جو تھا بنو نذیر، اس میں بھی اس نے اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے جو تھا، جو کہ بھی کھل کے بھی تو سلام مسلمان ہی اپنے آپ کو کہلوا رہے تھے، تو اس میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد اب جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے یہاں پر، جس کو بات کی جا رہی ہے بنو مستلق، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تو جب ان کو شکست دے کے آپ لوگ واپس آ رہے تھے تو وہاں پر 2 صحابہ کا جھگڑا ہو گیا پانی کے اوپر، اور جب جھگڑا ہوا تو عبداللہ بن بئی جو تھا اس کو تو چانس مل گیا، تو اس نے ایک دم اونچی آواز میں جو اس نے کہا کہ اس جھگڑے کو کی خبر سنتے ہیں اوس اور خزرج کے لوگوں کو بھڑکایا اور چیخنا شروع کر دیا کہ دوڑو اور اپنے حلیف کی مدد کرو۔ ادھر سے کچھ مہاجرین بھی نکل آئے اور قریب تھا کہ وہاں پر بات بڑھ جاتی اور اسی جگہ انصار اور مہاجرین آپس میں لڑ پڑتے، جہاں ابھی ابھی وہ مل کر ایک دشمن قبیلے سے لڑ کر آئے تھے اور اسے شکست دے کر آئے تھے، ابھی اسی علاقے میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن یہ شور سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی بقار کیسی ہے، تم لوگ کہاں، اور یہ جاہلیت کی بقار کیسی، اسے چھوڑ دو اور یہ بڑی گندی چیز ہے، اور اس پر دونوں طرف کے سالے لوگوں نے آگے بڑھ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ تو یہاں پر اس نے جو کوشش کی عبداللہ بن ابی نے کہ بھی اپنے جو قبیلے والوں کو آواز دے کہ بھی اپنے قبیلے والے صحیح ہو یا غلط ہو ان کا ساتھ دینا، تو ایک جہلیت کی چیز تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اس کا اور پتہ چلتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بیٹھا ہوا تھا، جیسے کہ وہیں سفر میں تھا، تو اس نے جو بات کہی، اس نے کہا کہ کچھ جو اس کو عبداللہ بن ابی پہلے ہی یعنی کہ وہ غصے میں بیٹھا تھا، اور ان باتوں سے اور بھی اس کو زیادہ غصہ آیا، یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے، تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دی، ان پر اپنا مال تقسیم کیا، یہاں تک کہ اب یہ پھل پھول کر خود ہمارے ہی حریف بن گئے ہیں، ہماری اور ان قریشیوں کے کنگالوں کی حالت پر یہ مثل صادق ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر تاکہ تجھے کو پھاڑ کھائے، تم لوگ ان پر ہاتھ روک لو اور تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے، خدا کی قسم مدینہ واپس پہنچ کر ہم سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کر کے نکال دیں گے، ہم نکال دیں گے اس کے۔ تو مجلس میں اتفاق سے زید بن ارقم بھی موجود تھے جو کہ اس وقت کم عمر تھے، انہوں نے یہ باتیں سنی اور اپنے چچا سے ان کا ذکر کیا، اور ان کے چچا نے جو انصار کے رئیسوں میں سے تھے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلا کر دریافت کیا اور انہوں نے جو کچھ سنا تھا انہوں نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جو ابی تھا، آپ نے کہا کہ شاید تم ابن ابی سے ناراض ہو، لیکن تم نے یہ کوئی غلط تو نہیں سنا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو بالکل صحیح سنا، لیکن قصہ مختصر کہ اس نے کہا کہ میں نے تو یہ بات نہیں کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تو جب حضرت عمر کو اس کا علم ہوا تو حضرت عمر نے کہا تھا میں تو اس کی گردن اڑا دوں گا، لیکن وہ مکر گیا وہاں پر کہ میں نے تو یہ بات کہی نہیں، لیکن اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں اسی صورت میں
اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی جو انہوں نے یہ بات کی، آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی کہ کس طرح جو کہ عزت والے ہیں، یعنی کہ جو اپنے آپ کو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ذلیل کر کے ان کو نکالیں گے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے دیا۔ تو یہ ان کے کچھ رویے تھے جو ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سال سے وہ اسلام کے صفوں میں گھسے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چالوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ جب بھی کوئی حکم آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ ان کے رنگ فک ہو جاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ہی ان کے نام ایک صحابی کو بتائے تھے اور کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہ، یعنی کہ ظاہراً تو یہ مسلمان ہی ثابت کر رہے تھے اپنے آپ کو، تو جو لوگ اس وقت اسلام قبول کر رہے تھے تو وہاں تو ایک ایسا فساد یا انتشار پھیل جاتا تو وہ اسلام ہی کو کی جڑوں کو کمزور کرتا۔ تو اس لیے بہت ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اتنا کھلے عام اس کو نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح ان کی پولیں کھول رہے ہیں نا۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں دیکھیں گے کہ ان کے بیٹے کا بھی سورۃ صف اور سورۃ جمعہ میں لیڈر کا کردار بتایا گیا، رجل اللہ یعنی کہ ایک مومن بندے کا کردار بتایا گیا۔ تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو تھا عبداللہ، انہوں نے جب انہیں تو پتا تھا سب کچھ، تو عبداللہ بن عبداللہ کا کردار نہایت ہی روشن جو کہ ہمیں نظر آتا ہے، خوبصورت کہ وہ مدینہ کے باہر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اور اب وہ اپنے باپ کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے تھے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں اس بات کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انہیں منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اپنے باپ کو اندر آنے دو، یعنی کہ یہ صحیح مومن بندہ کہ جس نے اس بات کو سمجھا کہ میرا باپ جو ہے وہ منافق ہے، یعنی کہ انہوں نے ثابت کیا اس بات کو کہ اسلام کا جو دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، وہ میرا باپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اور مومنین کو اپنے ساتھ ایک صف میں شامل کر دیا اور ہم کو معزز اور ان کو ذلیل کر دیا۔ آیت 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن منافقین لا یعلمون۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کر کے وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ تو وہی بات جو میں نے پہلے اتنی وضاحت سے کی کہ یہ ان کا جو رویہ ہمیں نظر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزت ساری کے ساری اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنین کے لیے ہے، کہ جو ان منافقانہ رویوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن ثابت کرتے ہیں عبداللہ بن ابی کے بیٹے کی طرح، تو ایسے جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عزت دے رہے ہیں، ان کو معزز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی معزز کہا اور ان کو ذلیل کہا اللہ رب العزت نے۔ پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ سورۃ صف اور سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقین میں یہ تینوں صورتیں تسلسل کے ساتھ جیسے گزری ہیں، ان میں جو 3 سبق ہم نے جو دیکھے میں نے، اس میں جو مجھے سمجھ لگی اس کی، کہ سب سے پہلے صف میں صف کی اہمیت بتائی گئی، یعنی کہ مل کے کھڑے ہونا، اکٹھے کھڑے ہونا، ایک امام کی کو فالو کرنا، تو یہ ایک صف جو ہے اس کی اہمیت بتائے گی کہ ایک دین اسلام کے لیے صف بندی اور اکٹھے رہنا، جڑ کے رہنا، مل کے رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ایک امام کے پیچھے رہنا کتنا ضروری ہے۔ سورۃ جمعہ میں دعوت کا مقصد اور تزکیہ کا طریقہ بتا دیا کہ قرآن سے جڑو گے اور جماعت کے ساتھ جڑو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا تزکیہ کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا، ان کی ایک پورا ہمیں لائے عمل بتا دیا گیا۔ اور منافقون میں ان کی اور تمام منافقتوں جو ہے ان کی منافقتیں تھیں ان کا پردہ فوش کر دیا، جو ایک مومن کو ایمان کے مومن کو کمزور کرنے والی تھی، یعنی کہ ایک مومن کے ایمان کو کمزور کرنے والے جو بھی ان کے رویے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دھیمک کتاب کو، گھن غلے کو، بیماری صحت کو اور نفاق ایمان کو کھا جاتا ہے۔ ہمارے لیے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ ہمیں نفاق سے بچنے کی کس قدر ضرورت ہے، کہ اگر ہم نفاق میں رہیں گے اور اپنے منافقتوں کو نہیں جانچیں گے، پرکھیں گے اور ان سے نہیں اپنی جان چھڑائیں گے،
تو پھر ہم مومن نہیں رہ سکیں گے. یعنی کہ یہ دونوں چیزیں برابر آگے آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سورت تغابن پڑھیں گے اس میں ابھی اللہ تعالیٰ ایک آیت میں جو بڑی واضح بات کرتے ہیں کہ تمہیں پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے، کہ خالق وہ ذات ہے، بتانے والی وہ ذات ہے، اور تم نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر رکھا ہے. اور پھر یہ کہ جماعت کی بنیاد اور اصل کیا ہے؟ اخلاص ہے، منافقت نہ ہو. اگر آپ جماعت میں ہیں تو اس کی اصل جو بنیاد ہوگی کہ ہمارے اندر خالص لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اس کی سمجھ ہو، اور ہمارے اندر منافقت نہ ہو، اور ہم منظم ہو، ایک جماعت کی شکل میں ہو، سب بس جو ہے وہ ہونا ہو، اس طرح ہم جڑے ہوئے ہوں، اجتماعیت ہمارے اندر ہو، اور ہر طرح کا بندہ ہماری اجتماعیت میں ہو، ہر زبان کا، ہر ملک کا، ہر علاقے کا ہماری اجتماعیت میں ہو، اور ہم جڑے ہوئے ہوں بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، جیسا کہ سورہ صف میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. پھر اس کے بعد بالکل جو آخری آیات ہیں وہ بھی آیات ہم دیکھیں تو بہت اہم آیات ہیں، جو ہم مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. وہ غفلت میں ڈالنے والے دو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، مال اور تمہاری اولاد جو کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے غافل نہ کر دے. پھر دوسری میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. جب ہم خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے اپنا مال جمع کرنا اور اپنی اولاد کی ضروریات نظر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رزق کو خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو وہ وقت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور پھر آخر میں بتایا کہ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی کہ جب موت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور ہم ایسی حالت میں ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے لیے کوئی واپسی کا کوئی راستہ نہیں، پتہ ہے مرنا ہی ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ہماری جو ہماری جو حالت ہے پھر تو کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اختتام پر ہمیں دوبارہ خبردار کر رہے ہیں کہ تم جو ہو وہ اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے تم غافل نہ ہو جاؤ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہوا ہے، جو صلاحیتیں تمہیں دی ہیں، جو کچھ بھی عطا اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. بے شک وہ ہم سانس بھی لے رہے ہیں، بے شک ہم چل پھر بھی رہے ہیں، جو بھی سوچتے ہیں، سب جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اور اس کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہی استعمال کرنا ہے، خرچ کرنا ہے. اور اس خرچ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تمہیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے، تمہیں وہ لفظ میرے ذہن سے نکل گیا کہ رہن رکھا ہوا ہے، تم اپنی جانیں رہن رکھ کر آئے ہو. تو یہ خرچ کر کے اپنے اعمال ہم اکٹھے کر رہے ہیں کہ اپنے اعمال اکٹھے کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہاں پر جا کر اپنی جان کو چھڑائیں گے آخر میں جا کے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اور پھر بالکل آخر پر پھر وہی بات الحمدللہ کہ ہم اپنے آپ کو منافقت سے بچائیں، جو کہ منافقین کے بارے صفات یہاں پہ بتائی گئی ہیں. اور یہ فرمایا کہ ذکر الہی جو ہے وہ انفاق کا علاج ہے، کہ اگر ہم اپنی زبان پر ذکر رکھیں گے، اور ذکر سے مطلب صرف یہ ذکر نہیں کہ ہم کوئی تسبیح کرتے رہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس حساب سے کہ اس کو یاد کرنا، اس کے احکامات کو یاد رکھیں گے تو اپنے آپ کو نفاق کی بیماری سے بچا سکیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو منافقت کا، اس عمل کو منافقت کا، اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے خالص توحید کا ہے. تو مخلص مسلمانوں کو بھی ہدایت کی گئی کہ منافقین کی مختلف حربوں اور چالوں کو سمجھے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ بس جو جس نے کہا اس کے پیچھے لگ گئے، جو غلط چیز ہے اس کو سمجھے، ان کی چالوں کو سمجھے. اور منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کے مرض کا علاج 3 ہی باتوں میں ہے: اللہ کا ذکر، فکر آخرت اور انفاق فی سبیل اللہ. اور یہی علاج ہمارے لیے ہے اور یہی علاج ان کے لیے ہے. اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. ہر اچھی بات اللہ رب العزت کی طرف سے، ہر کمی کوتاہی میری ذات کی طرف سے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔